السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، چینل تیرا وجود الکتاب میں خوش آمدید۔ بیان لال وارث۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ پارہ نمبر 6، سورہ مائدہ، رکوع نمبر 1۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ آیت کریمہ بظاہر تو دین اسلام کا کامل ہونا بیان فرما رہی ہے، مگر ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت بھی بتا رہی ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حج الوداع کا سال ہے، یعنی جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج ادا فرمایا۔ جمعہ کا دن ہے، 9 تاریخ ذی الحجہ ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ محبوب دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر جلوہ گر ہیں اور خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں کہ عین اسی حالت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اتفاق سے اس دن 6 عیدیں جمع تھیں، 3 عیدیں تو مسلمانوں کی اور 3 عیدیں دوسری قوموں کی، یعنی دسمبر کی 25ویں تاریخ بڑا دن عیسائیوں کی عید، یہود کی بھی عید تھی اور مجوس کی بھی۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن وہ عید، حج کا دن وہ عید، محبوب کی عید یہ بھی عید۔ غرض یہ کہ سارے عالم میں خوشی ہی خوشی ہے۔ ایسی عیدیں آج تک کبھی جمع نہ ہوئیں۔ یہ تفصیل لکھی ہے کتاب روح البیان میں۔ اس آیت میں چند فائدے حاصل ہوتے۔ اولاً تو یہ کہ اب تک کے سارے دین، ادیان موسوبی و عیسوی وغیرہ غیر مکمل تھے، وقتی طور پر دنیا میں جاری کیے گئے پھر منسوخ کر دیے گئے، مگر دین اسلام ایسا مکمل کہ اس میں کوئی کمی زیادتی کر سکے اور نہ کوئی قرآن کو بدل سکے اور نہ نیا نبی بن کر آئے، یعنی اس میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نہ کبھی یہ دین منسوخ ہو، جیسے کہ طبیب اپنے کمزور مریض کو اولاً مختلف دوائیں اور غذائیں بدل کر دیتا ہے، پھر جب پوری طاقت مریض میں آ جاتی ہے تو اس کو اعلیٰ غذا پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یا کہ بچہ کو گٹی میں دودھ وغیرہ اولاً عارضی غذائیں دی گئیں، پھر جب بچہ طاقتور ہو گیا تو اس کو روٹی دی گئی۔ اسی طرح یہ کہ جس طرح دین اسلام تمام دینوں سے زیادہ کامل، اسی طرح بائی اسلام علیہ السلام تمام مذاہب کے بانیوں میں افضل اور اکمل، کیونکہ کامل کے ہاتھ پر ہر شے کامل ہوتی ہے۔ مدرسہ کے طلباء چھوٹے درجوں میں مختلف استادوں کے پاس پڑھ کر ترقی کرتے رہے، مگر سند فضیلت لے کر کامل جب ہی بنے جب کہ مدرسے اعلیٰ کے پاس تعلیم حاصل کی، تو ان طلباء کو کامل بنانے والا اور ان کی تعلیم کو مکمل کرنے والا کامل مدرس ہوا۔ تیسرے یہ کہ بغیر مذہب اسلام اختیار کیے ہوئے اور بغیر بانی اسلام کی غلامی کیے ہوئے کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ کے یہاں مقبول نہیں، ساری مردود ہیں، کیونکہ کفر ایک قسم کا زہر ہے۔ اگر کسی کھانے میں زہر پڑا ہوا ہو، پھر اس میں تمام عمدہ مسالہ ڈال کر تیار کیا جائے تو بھی جو کھائے گا وہ مرے گا۔ جس درخت کی جڑ کٹ گئی ہو، پھر اس کے پتوں کو عمدہ پانی دودھ دیا جاوے تو بیکار ہے۔ اسی طرح غلامی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ چوتھے یہ کہ دین کو کامل فرمایا گیا، نعمت کو فرمائے گا تمام کامل، تو وہ جس میں نہ زیادتی ہو اور نہ کمی، لہٰذا اسلام کے اصول میں اب نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی، اور وہ تمام وہ کہلاتا ہے جس میں زیادتی تو ہو سکے مگر کمی نہ ہو۔ تو اگر مراد نعمت سے
مسائل شرعیہ ہیں تو بھی، اور اگر نعمت سے مراد فتوحات ہیں تو بھی زیادتی ممکن ہے۔ پانچویں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہے تو بانی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام سے درجہ اولا راضی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں سے راضی خدا تعالیٰ اسلام پر قائم رکھے، آمین آمین۔ تو معزز سامعین کرام، اس نقطہ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عظمیٰ ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔